اچھا، ایک سوال آپ سب ایک کیوریوسٹی ہے کہ توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو شعور ہے وہ میں نے تمہاری فطرت میں پیوست کر دیا ہے، اور تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تمہارے ساتھ تمہاری ارواح کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا، اور اس کو عہد الست سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس میں نے یہ تم سے تسلیم کروایا، اور تم نے اس کو اپنے شعور کے اعماق میں اس بات کو تسلیم کیا۔ وہی یاد دہانی ہے جو تم لے کر آتے ہو، اور اسی کو دین میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب جب اتنا اہتمام ہے کہ فطرت میں بھی ڈالا، عہد الست بھی ہوا، پھر آفاق و انفس میں نشانیاں بھی دکھائیں، پھر انبیاء کی پوری تہذیب و روایت، پھر اس میں یہ دینی کتب، پھر دینور سب کچھ ہوا، جو ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ کہ اس سب کے باوصف انسان شرک کی طرف جاتا کیوں ہے؟ یعنی کیوں توحید کے اتنے مضبوط مقدمے کو چھوڑ کے وہ شرک نہ صرف یہ کہ انسان جاتا ہے، بلکہ ہم تو یہ دیکھا کہ خود انبیاء کی تہذیبوں میں وہ شرک پیدا ہو گیا جو توحید کے علمبردار اقوام بن کے کھڑی ہوئی تھی۔ تو یہ شرک کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ انسان کا ذوف ہے اور کوئی وجہ اس کی نہیں ہوتی۔ یعنی اس دنیا میں ہم مختلف احوال سے گزرتے ہیں، ان احوال میں نشیب و فراز آتے ہیں، ہر وقت اچھے حالات نہیں ہوتے، بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں، تکلیفیں اس کا احاطہ کر لیتی ہیں، جنگ و جدال سے سابقہ پڑ جاتا ہے، معاشی دقتیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں بعض اوقات انسان جتنی دنیاوی تدبیریں اس کے علم میں ہوتی ہیں کر گزرتا ہے، لیکن یہ کہ کہیں سے شفا نہیں ملتی یا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ آخری درجے میں کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر اپنے علوف کا، اپنی برتری کا، اپنی شان کا، اپنے جبلی استحکام کا ایک شوق ہے، اور وہ آپ کے اندر بھی ہے، میرے اندر بھی ہے، ہر انسان کے اندر ہے۔ یعنی اس کا کوئی تعلق کسی عالم و عارف سے نہیں ہے، یہ ایک عامی کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت انسان پر یہ تکلیفیں آتی ہیں یا مصیبتیں آتی ہیں، کبھی اپنا بھی جائزہ لے کے دیکھیے، یعنی عام حالات میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کیا نعمتیں حاصل ہیں۔ یعنی ہم سانس لے رہے ہیں، ہمیں ہوا میسر ہے، ہمیں کھانے پینے کو میسر ہے، جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تودع کرتے ہیں، اس کا حاصل ڈھیروں کی شکل میں ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے منصوبے بناتے ہیں، ان میں بھی کامیابیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کسی انسان کو کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں، ان میں بھی نشو و نما ہوتی ہے، اس کے بھی نتائج نکلتے ہیں۔ تو عام حالات میں یہی صورت ہوتی ہے، اس میں انسان اپنے اندر طاقت محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر ظاہر ہے کہ یہ حالات اسی طرح تو نہیں رہتے، یعنی بہت سے نشیب آ جاتے ہیں، اور وہ نشیب ہر پہلو سے آتے ہیں۔ وہ دولت کے پہلو سے آئیں گے، اقتدار کے پہلو سے آئیں گے، جو آپ کو گرد و پیش میں حالات میسر ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے آ جائیں گے۔ آپ کے اپنے آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، آپ کے بیگانے آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان میں انسان جس وقت درماندہ ہو جاتا ہے، تو اس درماندگی میں وہ اندر سے بھی بالکل کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کمزوری کے لمحے میں ایک خوف کی جبلت ہے جو انسان کو شرک کی طرف آمادہ کرتی ہے، اور اس میں پھر وہ بہتا چلا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شیطان کوئی فلسفہ بیان کر دے، کسی چیز کے بارے میں توجہ دلا دے۔ آپ اب تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، یعنی لوگ بعض اوقات کسی غیر معمولی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اطباء کے پاس جاتے ہیں، جدید طب کے ماہرین کے پاس جاتے ہیں، وہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں سے شفا نہیں مل رہی۔ اس صورتحال میں اب بچہ ہے، ظاہر ہے کہ اولاد کے ساتھ انسان کو بڑی محبت ہے، کسی نے اپنے ماں باپ کو کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے، ان کی بیماری کے معاملے میں پریشان ہے، اس میں کہیں سے کسی نے شفا دے دی۔ شفا تو اللہ ہی دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے امتحان کے لیے اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کے موقعوں کے اوپر وہ جو اندر ایک انسان کا علوف کا احساس ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ سرفگندہ ہو جاتا ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں سے پھر شرک پیدا ہوتا ہے۔ انبیاء کی امتوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی ظاہر ہے کہ انبیاء کی امتیں تھیں، لیکن ان کے اندر بھی جب یہ مراحل آئے، یعنی ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ جب چھوڑ دیتے ہیں کہ اب انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ ان مراحل میں کیا رویے اختیار کرتا ہے، تو اس میں بعض شیاطین بیچ میں سے اٹھتے ہیں، وہ اپنے فلسفے بیان کرتے ہیں، اور وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ وہ پھر کوئی فلسفہ ایسے طریقے سے بیان کر دیتے ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا کہ وہ گویا اس چیز کی تزیین کر دیتے ہیں، اور پھر انسان اس کو کسی نہ کسی جگہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پھر شرک در شرک کی صورت پیدا ہوتی ہے۔